اس وقت جو پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان کی دیگر جتنی بھی چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے حالات اتنے برے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے اب ان پارٹیوں کو جو ہے وہ مانتی نہیں۔ اب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 3 دفعہ اقتدار میں آ چکی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے میاں محمد نواز شریف 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم بن چکے ہیں، 2 دفعہ جو ہیں وہ جناب جو ہے میاں محمد شہباز شریف اس ملک کا وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کا جو ہے وہ جائزہ لے لیں، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کے دور کا جائزہ لے لیں، آپ دیکھیں کہ ان کے جو ہیں اگر ہم جتنا عرصہ یہ پاکستان کے اوپر حکمرانی کر چکے ہیں تو وہ تقریباً 25 30 یا 35 سال بنتے ہیں۔ اب آپ ان 25 30 یا 35 سالوں کو دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے تباہ و برباد کیے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا 2008 کے بعد جب اقتدار میں آئی، 2008 میں بی بی کی شہادت کے بعد آصف زرداری جو تھے وہ اقتدار میں آئے تو وہ سمجھے کہ پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین جناب وہ دن تھے، وہ دور تھا۔ اس کے بعد 2013 کا دور پاکستان مسلم لیگ نون کو ملا، پاکستان مسلم لیگ نون کو آ گیا تو جناب 2013 میں بھی پاکستان خوب برباد ہوا، پاکستان کو خوب انہوں نے نچوڑا، برباد کیا۔ خیر پاکستان مسلم لیگ نون تو ویسے ہی ملک کو بنائی ملک کو توڑنے کے لیے، بنائی ملک کو لوٹنے کے لیے، اداروں کو تباہ کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں پی آئی اے تباہ ہو گیا ہے، ریلوے تباہ ہو گیا ہے، ایم سی بی بینک جو تھا اب انہوں نے لیلام کیا، اب کتنے منافع میں جا رہا ہے۔ اس کے بعد جناب آپ دوسرے چھوٹے موٹے ادارے جو ہیں ان کو دیکھ لیں کہ کس طرح جناب ان کو برباد کر دیا گیا ہے، ان میں کرپشن کا بازار گرم ہے۔ اب پنجاب کی آپ حالت لے لیں کہ پنجاب کے اندر اتنی کی کرپشن بڑھ چکی ہے کہ پنجاب کو جناب اتنا لوٹ لیا گیا ہے کہ تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اتنی بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، کیونکہ یہ جو حکومت ہے یہ عوامی ووٹوں سے نہیں آئی، یہ جو حکومت ہے یہ جناب اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، یہ ہاری ہوئی پارٹی ہے۔ 2024 کے الیکشن میں جناب اس کو عبرتناک شکست ہوئی، 17 سیٹوں کے ساتھ ان کو حکومت دے دی گئی۔ تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کی بات کر رہا تھا تو جناب 2013 کے بعد 2018 میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو حکومت دی جاتی ہے، 2022 کے اندر جو ہے وہ رجیم چینج ہو جاتا ہے۔ جب رجیم چینج ہوتا ہے تو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آ جاتا ہے، اور عدم اعتماد کے بعد عمران خان کو جو ہے وہ جناب علیحدہ کر دیا جاتا ہے، علیحدہ کرنے کے بعد اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور جناب ایک ہاری ہوئی پارٹی کو اس ملک کے اندر جو ہے وہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ شہباز شریف کو 16 ماہ کے لیے جناب اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے عمران خان کی حکومت کو ختم کر کے۔ وہ 16 ماہ تاریخ کے بدترین جو تھے وہ جناب دور تھا۔ اس کے بعد 2024 کا الیکشن ہوتا ہے، پیپلز پارٹی ہار جاتی ہے، نون لیگ ہار جاتی ہے، عبرت کا نشانہ بن جاتی ہے۔ پھر جناب اقتدار جو ہے عمران خان کیونکہ جیل کے اندر ہوتے ہیں ان کا نشان لے لیا جاتا ہے، ان کے پارٹی ورکروں کو پکڑ لیا جاتا ہے، پارٹی کے جو ٹکٹ ہولڈر ہوتے ہیں ان کو پکڑ کر جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، جو ووٹر ہوتے ہیں یہاں تک کہ ان پر بھی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، جو پارٹی کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو 2024 کے الیکشن میں جنہوں نے حصہ لیا ان کو اس طرح کے نشان دیے جاتے ہیں نہ ہونے کے برابر، کہ تاکہ جو ووٹر تھا ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تو جناب وہ عجیب سی کشمکش کا شکار ہو۔ تو نون لیگ کا وہی نشان تھا، پیپل پارٹی کا وہی نشان تھا، تو جناب عوام کو الجھا کر الیکشن کرایا گیا 2024 کا۔ تو جناب پھر 2024 میں بھی عوام نے اپنا فیصلہ دیا، عوام نے جناب اپنے فیصلوں کے ذریعے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اس ملک سے بوریا بسترا گول کیا اور عبرتناک جو ہے وہ شکست دی۔ 2024 کے الیکشن میں پاکستان جو تحریک انصاف تھی وہ ایک بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی، مضبوط جماعت کے طور پر سامنے آئی، مقبول جماعت کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئی، لیکن عمران خان کو جیل کے اندر ہی رکھا گیا، 9 مئی کروایا گیا۔ یہ سب کچھ جو تھا وہ جناب بالکل انہی سیاسی جماعتوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے سارے پلان کا حصہ تھا۔ تو ہم جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں یا سیاسی جماعتوں کے خلاف ہیں، یہ بات نہیں ہے۔
ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کی عوام کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کی بات کریں گے، پاکستان کے اداروں کی بات کریں گے، پاکستان کی پاکستان کے محبت کی بات کریں گے۔ تو پھر جناب 2024 کا الیکشن ہوا، 17 سیٹوں کے ساتھ میاں محمد شہباز شریف کو اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اب دیکھ لیں کہ جناب 2 سال گزرنے کے بعد، عمران خان کو جیل کے اندر رکھنے کے بعد بھی، عمران خان کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں لگانے کے بعد بھی ٹی وی پر اس کا نام نہیں لیا جا سکتا، میڈیا پر اس کا نام نہیں لیا جا سکتا، جناب جیل کے اندر ہے، ان کے خاندان والوں سے اس کی ملاقات نہیں کروائی جا سکتی۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو اتنا کا خوف ہے، اتنا کا خطرہ ہے کہ جناب اس کو اس کے خاندان والوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اب اس کی آنکھ کا مسئلہ ہے، اس کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی جناب اس کو جو ہے وہ علاج کے لیے ہاسپٹل کے اندر منتقل نہیں کیا جا رہا۔ حکومت جو ہے وہ چور راستے سے ایک دفعہ عمران خان کو ڈیلا جیل سے نکالتی ہے، سندھ ہسپتال میں آدھے گھنٹے کے لیے جاتی ہے، وہاں پر اس کا معائنہ ہوتا ہے اور واپس شفٹ جو ہے ڈیلا جیل میں کر دیتی ہے۔ تو جناب یہ فرونیت کا دور ہے، جنگل کا قانون ہے، عدالتیں ختم ہے، آئین ختم ہے، اور جو اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ جناب جنگل کا قانون ہے، اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے۔ یہ جو حکومت ہے کٹ پتلی حکومت ہے، 26 آئینی ترمیم کے ذریعے ملک کے اداروں کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ تو جناب پھر اگر ایسے میں ہم عمران خان کی بات نہیں کریں گے تو اور کس کی بات کریں گے؟ اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں کریں گے تو اور کس کی بات کریں گے؟ کیونکہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کا بھی جناب جو مستقبل ہے ختم ہے، وہ فوت ہو چکی ہے، وہ ختم شدہ ہے۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کے اندر دن رات کام کرنے کے باوجود مریم نواز جو ہے اربوں روپے کے منصوبوں کا پیکج اعلان کرنے کے باوجود پنجاب کے اندر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ آپ یہ سمجھیں جو شریف خاندان ہے اس کی سیاست کا جنازہ نکل چکا ہے، جو شریف خاندان ہے اس کی سیاست فوت ہو چکی ہے، جو شریف خاندان ہے ان کا بوریاں بسترا جو ہے وہ گول جو ہو چکا ہے، جو شریف خاندان ہے وہ بالکل اس ملک کی سیاست سے جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ان کی جو سیاست کا چیپٹر ہے وہ ہمیشہ کے لیے جناب بالکل جو ہے اس ملک سے ختم ہو چکا ہے، کلوز ہو چکا ہے۔